سب کیا سلوک کے لیے ذکر کرنا ضروری ہے؟ یعنی بغیر کوئی شخص ذکر نہیں کرتا، کوئی بھی وظیفہ نہیں پڑھتا، کچھ بھی نہیں کرتا، تو پھر بھی وہ سلوک کی راہ میں جائے گا، چل سکتا ہے؟ دیکھیے عام طور پر تو یہی اس کا راستہ ذکر ہے، وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، تم اللہ کا ذکر کثرت سے کرو تاکہ تم فلاح والے ہو جاؤ۔ وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، وہاں پہ بھی تفلحون کا لفظ آیا تاکہ تم فلاح پاؤ، وسیلہ تلاش کرو اور اس کے بعد مجاہدہ کرو۔ یہ آیتیں ہم لیتے ہیں نا کہ تصوف کی آیتیں ہیں، یہ وسیلے پر دلالت کرتی ہیں یہ آیتیں۔ تو یہ تو بات ہے کہ عام طور پر تو ذکر اور شیخ کی صحبت تقوی کے بعد، یا ایھا الذین آمنوا، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے کوئی وسیلہ تلاش کرو۔ تو پہلے دو سٹیپ کیا ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا، پہلے ایمان والا تو ہو، اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور اللہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ، کوئی ذریعہ بنا، وجاہدوا فی سبیلہ، اور پھر اس کی راہ میں مجاہدہ کرو۔ تو ذکر و اذکار تو مجاہدے کا حصہ ہے نا، اس میں یہ کرنا ہے، روزے بھی رکھنے ہیں، نمازیں بھی پڑھنی ہے، یہ سارے معاملات ہیں، یہ تو قانون ہے نا، لعلکم تفلحون، تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اب بعض کو وہ اگر ویسی نماز دے تو قانون تو اس نے ہمارے لیے بنایا نا، ایسے کرو ایسے کرو ایسے کرو۔ اللہ کے لیے کوئی قانون نہیں ہے، وہ جس کو چاہے اپنے قریب کر لے، جس کو چاہے اپنی ولایت سے نواز دے، کچھ کیے بغیر دے دے۔ اب آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا نور اس نے پیدا کیا اور اپنا حبیب قرار دے دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو جب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا نور پیدا نہیں ہوا تھا تو کیا عمل کر سکتا تھا وہ؟ عمل تو پیدا ہونے کے بعد ہے نا۔ اس نور نے عبادتیں کی اپنی شان کے مطابق، وہ کچھ کیا جو کوئی نہیں کر سکتا، لیکن پیدا ہونے کے بعد ہے نا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو ان کو پیدا کیا، ان کے نور کو، اور اپنے محبوبیت کا تاج ان کے سجا دیا، منتخب کر لیا سیدھا سیدھا، تو بغیر کسی عمل کے، بغیر کسی ذکر کے۔ اور جس کو اس نے نبی بنا کر بھیجا، ان کو عالم ارواح میں منتخب کیا تھا نا، تو کون سے اعمال تھے وہاں پر؟ ولایت تو بہت بات کی بات ہے نا، نبوت تو ولایت سے بہت اوپر کی بات ہے۔ تو ولایت کا تو معاملہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارے لیے قانون ہے، ہم چلیں گے، یہ راستہ ہمارے لیے ہے کہ ہم ایمان بھی لائیں گے، ہم تقوی بھی اختیار کریں گے، مرشد کو بھی دیکھیں گے، نیک اعمال کا وسیلہ بھی ہوگا، مرشد کا وسیلہ بھی ہوگا، توجہ بھی ہوگی، فنا فی المرشد، فنا فی النبی، فنا فی رسول، فنا فی اللہ، ذکر و اذکار، مراقبے، مجاہدے، مجادلہ، نفس کے ساتھ جھگڑے، یہ سب چلے گا، پھر کہیں جا کر لعلکم تفلحون، کہیں تم فلاح پاؤ، اس کی منزل آئے گی۔ یہ ہمارا ایک راستہ، ہمارا ٹریک ہے یہ۔ لیکن جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کا معاملہ ہے، جو چاہے کرے، جیسے چاہے کرے۔